الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. محترم حاضرین، پارے 9 کا انشاءاللہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 9ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک تہائی حصہ یعنی 3 پاؤں تک سورۃ الاعراف اور باقی ربع میں سورۃ الانفال۔ سورۃ الاعراف کے متعلق یہ تو سن ہی چکے ہیں کہ مشرکین کے جرائم اور ان کے ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہی درس میں آخر میں یہ بات آئی کہ 5 قوموں کا تذکرہ ہوا اور ان کی سرکشی اور طغیان کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے جو سزا دی تھی اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور امت محمدیہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے یہی رویہ اختیار کیا تو ہم تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو سابقہ اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ فرما برداری کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے۔ پارے 9 کے اندر سورہ اعراف 96 میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کی گرفت کر دی۔ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا صرف آخرت میں جنت اور جہنم کی صورت میں ملتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جزا اور سزا کا سلسلہ ایک محدود پیمانے پر اس دنیا میں بھی جاری ہے، اس دنیا میں بھی جاری ہے۔ ہر نیکی کا اجر اور ہر گناہ کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ انسان ان چیزوں پر غور نہیں کرتا ہے۔ نیکی کا بدلہ آپ اگر دیکھیں، رزق کی فراوانی، برکت، صحت، تندرستی، عزت اور بیوی بچوں کی فرما برداری کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ آپ کی نیکی کا اجر ہے جو دنیا کے اندر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی سزا اگر آپ دیکھیں، تنگ دستی، بیماری، پریشانی، بد اخلاقی، بیوی اور نافرمان اولاد کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بطور سزا ہی ہو، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی بیمار رہتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے، تو ہم اس کو یہ تانا نہیں دے سکتے کہ دیکھو تم بیمار ہی رہتے ہو ہمیشہ، دیکھو اللہ نے تم کو سزا ہی دے دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ تانا دینا بھی غلط ہے، کیونکہ بیماری کسی کو بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری خواتین کے اندر پائی جاتی ہے جو کمی، وہ بیماریوں کو لے کر کے تانا دینا، اسی طریقے سے جو سب سے بڑی بیماری پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اولاد کا تانا دینا۔ بھئی اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم کسی کو اولاد کا تانا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم کو اللہ نے اولاد سے محروم کر رکھا ہے، تم تو کم سے کم نہ بولو بیچ میں، جیسے کہ عورتوں میں جب جھگڑے لڑائیاں ہوتے ہیں نا، تو اگر کوئی ایسی خاتون جس کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے بیچ میں اٹھ کر کے اگر وہ بول دے تو اس کو اس طرح سے خاموش کرایا جاتا ہے کہ کم سے کم تم تو نہ بولو، تم تو بے اولاد ہو۔ تو یہ کیا؟ یہ اولاد کا تانا دینا ہے، اور یہ دراصل تانا آپ اس خاتون کو یا اس شخص کو جو صاحب اولاد نہیں ہے اس کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ آپ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا انکار کر رہے ہیں۔ بھائی اولاد دینے پر قدرت کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے سے آپ راضی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب اگر مان لیجئے کوئی آدمی کسی کو اولاد کا تانا دیتا ہے کہ دیکھو تم صاحب اولاد نہیں ہو، اللہ نے تم کو ایسے ہی رکھا ہے، یہ تمہاری سزا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ گویا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ اللہ کی تقدیر میں جو لکھا تھا، اللہ نے جو فیصلہ کر رکھا تھا اس شخص کے بارے میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازے گا، آپ گویا کہ اللہ کی تقدیر پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اس سے قطعاً باز آ جانا چاہیے۔ خاص طور سے یہ جو غلطی یا جو گناہ ہے یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، تانا دینا اولاد کا۔
اس لیے ہماری مائیں بہنیں اس سے باز آئیں کہ کسی کو اگر اللہ نے اولاد سے محروم کر رکھا ہے تو اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کے لیے دعائے خیر کریں، آپ اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی دے سکتا ہے، اس کو حوصلہ دیں، تسلی دیں کہ آپ گھبرائیں نہ، آپ کو حوصلہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دیا، اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں وہ بھی بانجھ ہو چکی تھی، ان کو اللہ نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ بالکل واضح آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں، سورۃ الشورى کے اندر اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مؤنث دیتا ہے، جسے چاہتا مذکر، یعنی میل اور فیمیل جسے چاہتا دیتا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہ اور بات ہے کہ جو دنیاوی وسائل ہم اختیار کرتے ہیں، اور اختیار کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، دنیاوی جو وسائل ہیں، ڈاکٹرز کے مشورے ہیں، جو بھی ہیں آپ اس کو کیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان وسائل کا استعمال جائز ہے، لیکن رزلٹ یا اولاد دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا بھائی، اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، اس نے آپ کے تقدیر میں یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں دے گا، تو آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، آپ وسائل ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نہ نوازے تو بزرگوں کے مزاروں پر اور فلاں باباؤں کے پاس فلاں شرک نہ کریں، شرک سے بھی بچے رہے۔ کیونکہ جب آپ شرک کر جائیں گے، جب آپ یہ سوچیں گے کہ اولاد اللہ نہیں مل رہی ہے تو ہم فلاں بابا کے پاس جائیں گے تو ملے گی، تو اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا، اس لیے اب ہم دوسرے کے در پہ جا رہے ہیں، اس لیے یہ باتیں جو ہیں ضمناً آ گئی ہیں اس وجہ سے، بیماری کے حوالے سے، کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے تو ممکن ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے وہ اس کے گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہو۔ اہل توحید کو، اہل ایمان کے بارے میں آتا ہے، احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو آزماتا ہے، کبھی بیماریاں دے کر کے، کبھی پریشانیاں دے کر کے، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کئی طریقے سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ تو ممکن ہے اگر اہل مومن یا کسی توحید پرست اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی اور کسی اور مسائل میں الجھا ہوا ہے، کسی اور مسئلے میں الجھا ہوا ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو ممکن ہے یہ اس کے لیے آزمائش ہو، ممکن ہے اس کے لیے آزمائش ہو۔ اس لیے ہر ایک کو ایک ہی نظریے میں رکھنا، ایک ہی کیٹیگری میں رکھنا کہ سارے جو بیمار ہوں آپ یہ حکم لگا دیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ہر ایک کو ایک ہی نظریے میں رکھنا کہ اگر بیمار ہے تو یہ آزمائش، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ اس پارے کے اندر، پارے 9 کے اندر کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی سارے پاروں میں ہوا ہے، کئی پاروں میں ہوا ہے۔ پارے 9 کے اندر بھی تفصیلی گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس کو بتلایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور اس کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہاں پر 2 نقطوں پر مشتمل ہے۔ ایک کیا ہے؟ توحید الہی کو تسلیم کر لو۔ انہوں نے جا کر کے سب سے پہلے کیا کہا کہ دیکھو بھائی، فرعون کے سامنے انہوں نے جب توحید کی دعوت، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، کہا تم شرک سے باز آ جاؤ اور توحید کو تسلیم کرو، اور جو تم خود اپنے آپ کو رب کہتے ہو یہ ہرگز نہیں ہے، تم بھی مخلوق ہو، تم بھی اللہ کے بندے ہو، تم کو بھی پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تم اس کو تسلیم کر لو۔ اسی طریقے سے اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ کوئی بھی مخلوق وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ بھائی جو آدمی پیدا کیا گیا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود وہ ہے جو خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے، جو نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے۔
وہ ہے معبود. جو آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ وہ تو محتاج ہوا نا، پیدائش کا محتاج ہوا نا بھائی. ماں باپ کے ذریعے سے ایک نطفے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کیا، اس کے بعد پیدا ہوا، تو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ ان کی دعوت کا مغز تھا کہ بھائی تم جو ہے معبود نہیں ہو سکتے، تم خالق نہیں ہو سکتے، تم تو پیدا کیے گئے ہو، تم مخلوق ہو. دوسری بات جو تھی دعوت تھی فرعون کے سامنے، وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور انہیں اپنے وطن جانے دو، کیونکہ بڑی مشقتوں میں، بڑی تکلیفوں میں جو ہے زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل فرعون کے ماتحتی میں. اس لیے کہا کہ ان کو آزاد کیا جائے. یہ دو نقطہ لے کر کے، یا دو آپ کہیں مسئلہ لے کر کے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے. فرعون نے نشانیوں کا مطالبہ کر لیا. کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا تم نبی ہو، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، نبی ہو، ٹھیک ہے تو کچھ نشانیاں پیش کرو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نکالی جو سانپ بن کر کھڑا ہو گیا. اور وہ پورا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ جب انہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا اور جب ان کی لاٹھی سانپ بن گئی تو اس نے کیا کیا، پورے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے، وہ زمانہ چونکہ جادوگروں کا تھا، بڑے بڑے جتنے جادوگر تھے ان سارے لوگوں کو بلا لیا اور ایک میدان میں جمع کیا. سارے قوم کو، سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، بڑا میدان ہموار کیا اور وہاں پر جمع کیا. اور اس کے بعد ان کے جادوگروں نے کیا کیا، لوگوں کی نظروں کو بند کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بند. تو جب نظر بند ہو جاتی ہے تو جو آدمی سامنے والا دکھانا چاہے گا وہی آپ کو دکھے گا. ہوا یہ کہ وہ سارے میدان میں سانپ نظر آنے لگے. ایسا نظر بند کیا کہ سارے میدان میں سانپ نظر آنے لگے. اور اس زمانے کی ظاہر سی بات ہے، فرعون چھوٹا موٹا بادشاہ تو تھا نہیں، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، اس کی سلطنت بہت بڑی تھی. اس زمانے کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے، بالکل بڑے لیول کے، وہ وہاں موجود تھے. چھوٹے جادوگروں کا وہاں کوئی کھیل نہیں تھا. جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کے تھے اس کے بعد وہ موجود تھے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہا کہ اے موسیٰ تم جو ہے اپنی لاٹھی کو ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالا، وہ اژدہا بن گیا. اژدہا سب سے بڑا سانپ. اور ہوا یہ کہ ان جادوگروں کے اتنے سارے سانپ کو اکیلے نکل گیا، وہ اژدہا اکیلے نکل گیا. اب یہ حیران، سارے جادوگر حیران. جادوگروں کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہم نے جادو کی بھی تعلیمات ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ یار جتنی تعلیمات ہوتی ہیں وہ ساری ہم نے سیکھی، یہ تو ایک نئی تعلیم ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اتنا بڑا اژدہا بنے اور پھر وہ سارے سانپوں کو اکیلے نکل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. پھر معاملہ الٹا پڑ گیا فرعون کا. ہوا یہ کہ جتنے جادوگر تھے وہ سارے ایمان لے. کہا رب موسیٰ وہارون. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا اهلها منها اهلها فسوف يعلمون. سارے کے سارے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون. انہوں نے کہا کہ ہم تو رب العالمین پر، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں. معاملہ اس کا الٹا پڑ گیا. اس نے تو اس لیے بلایا تھا کہ موسیٰ کی شکست ہوگی، ہو گیا، ختم کہانی. اس میں کون سی بڑی بات ہے، 2 منٹ کا کھیل ہے، ابھی نبوت کا پانی ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا. معاملہ الٹا پڑ گیا. اس نے پھر کہا کہ جو ہے اگر تم سارے باز نہ آئے تو تم سب کو سزا ملے گی، سب کو. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہارے پاؤں کاٹ دیں گے اور تمہیں سولی دے دیں گے، سب کو ماریں گے. تو انہوں نے کہا قالوا انا الى ربنا منقلبون. ان لوگوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے جادوگر جو ایمان لائے تھے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جو چاہو کرو ہمارے ساتھ، لیکن ہم تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہترین نقشہ کھینچا ہے. اس کے بعد کہا جب اس نے ظلم زیادتی کی اور ساری چیزیں کی تو ان لوگوں نے اللہ سے دعا کیا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ تو ہم پر صبر انڈیل دے،
صبر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، صبر ڈال دے. وتوفنا مسلمین، ہمیں حالت اسلام میں یعنی امن و امان کے ساتھ، مسلمان ہونے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اللہ پر ایمان کی حالت میں ہمیں تو وفات دے دے. گویا کہ سارے جادوگر بیک وقت ایمان لائے اور اس کی سزا کے حقدار بن گئے، لیکن ایمان سے نہیں تھے. تو یہ تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے عذاب کا، جو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے. جیسے کہ کہا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ نے کہا بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو، فرعون کی آل کو یعنی فرعونیوں کو، جتنے بھی اس کے حواری مواری تھے ان سب کو کہا کہ سالیوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اس کے بعد کیا ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم تھے. آخر میں اللہ نے کہا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، آخر میں یہ کہا کہ ہم نے ان کو غرقاب کر دیا، ڈبو دیا سمندر کے اندر. وہ پورا واقعہ ہے تفصیلی، اگر آپ پڑھیں گے یہ اتنے مختصر وقت میں پورے واقعہ میں کور نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً بتا رہا ہوں کہ آخر میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو وہاں سمندر کے اندر ڈبو دیا. اور وہاں پر بھی ایک معجزہ ہوا. معجزہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کے جب وہاں سمندر کے کنارے پہنچے تو اس کے بعد کہا اللہ آگے سمندر ہے، اب کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لاٹھی مارو بس. اس لیے کہا عصا موسیٰ ید بیضا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاٹھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا معجزہ رکھا تھا اس میں. کہا لاٹھی مارو تم بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے. انہوں نے لاٹھی جیسے ہی ماری، پانی اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا، 2 حصوں میں. بہترین راستہ، ہموار راستہ بنا دیا. پورا لشکر تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ پتلا راستہ تھا، پورا لشکر تھا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے. جو لوگ جتنے ایمان لے آئے تھے چپکے چپکے، جو اندر رہ گئے تھے، جو اندر سے ایمان والے تھے، اور جب یہ نبوت کا اعلان ہوا تو جو ایمان لائے، تو ایک پورا لشکر تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کو بالکل جمع کر دیا، روک دیا. اب آپ ذرا سوچیں، اللہ کی قدرت ہے بھائی، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک تو معروف اور مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، وہ جو 2 دریا، جو ایک کھارا ایک میٹھا، دونوں پانی نہیں ملتے، آج بھی لوگ مشاہدہ کرنے جاتے ہیں وہاں پر. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ پانی کو ایک طرف روک دیا، ادھر روک دیا، بیچ میں ہموار راستہ. ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف جلدی جلدی سے نکل جائیں، جیسا راستہ نہیں تھا، باقاعدہ پورا ہموار راستہ تھا، چوڑا راستہ تھا. اور نکلنے لگے. جب وہ لوگ اس پار پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ لوگ بھی تو آ رہے ہیں اسی راستے سے. جیسے وہ لوگ اس طرف گئے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر لاٹھی مار دو. لاٹھی مار دیا، مل گئے، ختم ہو گیا. تو اللہ نے اس کا ذکر بھی اس پارے کے اندر کیا ہے. کئی پاروں میں میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے آپ کو کئی پاروں میں ملے گا. پہلے پارے میں ہے، اسی طریقے سے 20ویں پارے میں بھی تھوڑی تفصیل ہے، 19ویں پارے میں ہے، اور یہ 9ویں پارے میں ہے. تو کئی سارے پاروں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا ہے. اور مقصد صرف یہ تھا کہ کفار مکہ کو اور جو لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو دعوت دے رہے تھے ان کو یہ واقعات بتائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انتقام لیتا ہے، کیسے بدلہ لیتا ہے، اور کیسے ان کو جو ہے کس طرح سے ان کو عذاب دیتا ہے. اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے کیسی خوشخبریاں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو پیغام دیتا تھا. بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ سوچیں تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کیا مطلب ہے امت محمدیہ کے لیے؟ تو عبرت کے لیے سب سے بڑا جو مقصد ہوتا تھا وہ عبرت، کہ بھائی اس سے عبرت پکڑیں. یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں کر سکتا ہے ان قوموں کے ساتھ، ہماری کیا حیثیت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز یہ بتلائی سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 163 اور 166 میں، کہ دین میں حیلہ سازی کرنا یہ درست نہیں ہے. یعنی کسی مسئلے میں حیلہ سازی کرنا، حیلہ بہانہ کرنا یہ درست نہیں ہے. زکوٰۃ کے مسئلے میں
میں نے اس کی تفصیل دی تھی کہ حیلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ دعوت دینے کے فوائد، دعوت دینے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ موسیٰ علیہ السلام کے یا بنی اسرائیل کا جو واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس سے بھی معلوم ہوا، وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن یہ کہا کہ بھائی تم شکار پہ نہیں جانا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ حیلے سے کام لیا، جو بھی میں نے ذکر کیا۔ وہ اس طرح کرتے تھے کہ پانی کا رخ جو ہے بدل کر کے اس کو پانی جمع کر لیتے تھے ایک الگ تالاب میں، پھر وہ مچھلیاں ادھر چلی جاتی تھی، پھر اس کو یہ کیا کرتے تھے؟ دوسرے دن مارتے تھے۔ تو یہ کیا؟ یہ حیلہ ہے۔ تو وہی کام کر دیا آپ نے، چاہے ادھر سے کرو یا ادھر سے کان پکڑو، کام وہی کر دیا۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا وہی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے حیلے سے کام لیا۔ تو اس میں آپ کہیں کہ تین گروہ بنے۔ ایک گروہ جو مچھلی مارتے تھے، شکار کرتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ان لوگوں کو روکتا تھا، دعوت دیتا تھا کہ بھائی اللہ کے حکم کی حکم دوری نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس سے باز آ جاؤ۔ تیسرا ایک گروہ تھا جو نہ تو شکار پہ جاتا تھا اور نہ ہی روکتا تھا، یعنی وہ آپ کیا کہہ سکتے ہو اس کو؟ سائلنٹ موڈ، کدھر بھی نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا؟ جب ان کو سزا دی اور بندر بنا دیا، بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا، ان لوگوں کو جو شکار کرتے تھے، تو ان لوگوں کو بھی بنا دیا جو دونوں طرف بھی نہیں تھے۔ گویا کہ ایک طرف سے ان کی تائید تھی، غلط کام کی، نافرمانیوں کی تائید تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کوئی غلط کام اگر ہم کرتے ہوئے دیکھیں یا برائیاں اگر عام ہیں وغیرہ، تو خالی خاموش نہیں رہنا، اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لے کر کے تلوار نکل جاؤ، جنگ کر دو، لڑائی کر لو، یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جتنا ہم سے ہو سکے اتنا کرنا ہے۔ وہاں ان لوگوں نے کیا کیا؟ دونوں کام بھی نہیں کیا۔ نہ تو دعوت دین جو دعوت دے رہے تھے کہ بھائی یہ غلط ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں گئے، ان کا ساتھ بھی نہیں دیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ ان لوگوں کو روکا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے والوں کے ساتھ ساتھ جو سائلنٹ موڈ پہ تھے نا، جو دونوں طرف نہیں تھے، ان کو بھی سزا دے دیا۔ اور دعوت دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، کیونکہ انہوں نے روکا کہ بھائی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ روکنے کی وجہ سے دعوت دینے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے نجات دے دیا، جو کہ آیت نمبر 164 اور 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ سابقہ انبیاء اور ان کے اقوام کا تذکرہ کرنے اور ان کی بداعمالیوں کا انجام بیان کرنے کے بعد یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ قوموں کو سزا دیتا ہے، ان کی سرکشی پر سزا دیتا ہے۔ اور یہ ہم تمام لوگوں کے لیے، اے یہود، اے اہل کتاب، یہ تمہارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس میں اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے یا اگر تم سرکشی اور طغیان کرو گے، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایسے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور یہ بھی دعوت دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، جن کی نشانیاں اور علامات تمہاری کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی موجود ہیں، اور ان پر ایمان لانے کا تمہاری کتابوں میں بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 157 میں یہ کہا کہ بھائی اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری کتابوں میں ہمارے نبی کا ذکر ملتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں، نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، نبی ہونے کی جو بات کر رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو اب تو ہم کہہ ہی رہے ہیں کہ نبی ہیں، قرآن کی آیت اتر چکی ہے کہ نبی ہیں، نبوت کا اعلان بھی ہو چکا ہے، لیکن تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تورات، زبور، انجیل سب میں موجود ہے کہ نبی جو آئیں گے ان کی کیا کیا صفات ہوگی، وہ صفات موجود ہے، آپ کو تو ایمان میں آنا چاہیے۔ اور وہ اس سے بڑی بات یہ کہی اس آیت کریمہ میں نہیں، لیکن دوسرے مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ بھائی تم جس نبی کا انتظار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، وہ آ چکا ہے، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ تو آ چکا ہے نبی۔ تو یہ جو ہے
ہٹ درمی تھی، سرکشی تھی، طغیان تھا، ایمان نہ لانے کا ہیلا تھا، بہانہ تھا، اور دنیا طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے مباحثے، طرح طرح کی علامتیں اور نشانیوں کا مطالبہ یہی کرتے رہے۔ جن کو ایمان لانا تھا وہ لائے، اور جن کو ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں عہد الست کا ذکر کیا ہے، معروف یہ جو ہے عہد ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی روحیں پیدا کی اور ان سے عہد لیا تھا، اسی کو عہد الست کہتے ہیں، عہد الست کہتے ہیں۔ سورہ اعراف 172 نمبر آیت، اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، پوری آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور کہا کہ کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں، تو سارے لوگوں نے مل کر کے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، قالوا بلا الست بربکم، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد کہا قالوا بلا شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ہم نے گواہی دی، ہاں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہ کہنا کہ ہم اس عہد سے غافل تھے، تو گویا کہ یہ ہم تمام جتنی بھی ذریت ہے سب سے اللہ نے پہلے ہی عہد لے لیا ہے، سب سے اللہ نے پہلے ہی عہد لے لیا اپنے رب ہونے کا، ہاں، اور سب نے گواہی بھی دی ہوئی ہے کہ تو ہمارا رب آپ ہی ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ سب کی گواہی ہم نے پہلے ہی دے دی ہے۔ ہماری پیدائش تو آج ہوئی 20 سال 25 سال پہلے 50 سال پہلے، لیکن عہد جو ہمارا ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں پہلے ہی ہو چکا ہے، اس لیے اس عہد سے اب مکرنا ظاہر سی بات ہے کم عقلی ہے، کیونکہ ہمارا عہد پہلے ہو چکا ہے، اسی کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور آسمانی کتابوں کی دعوت کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے، کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے کہ اسے سمجھنا مشکل ہو۔ یہ ایسا پیغام ہے جو ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے اور ہر روح کی آواز ہے۔ اسلام کا پیغام فطری اور عقل کے موافق ہے، اسلام کا جو پیغام ہے وہ ہمیشہ فطرت کے موافق ہے، ہاں، عقل کے موافق ہے، کوئی بھی عقل سلیم کے موافق ہے۔ کوئی بھی پیغام، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حکم، کوئی بھی جتنے بھی احکام آئے ہیں اسلام کے، شریعت اسلامیہ کے، وہ کوئی بھی عقل کے مخالف نہیں ہے، سارے عقل کے موافق ہیں، بس عقل سلیم ہونا چاہیے، عقل سلیم ہونا چاہیے، ہاں، انسان اس کی مخالفت کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے، ہٹ درمی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معروف حدیث ہے، ہاں، آپ نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطر، ہر جو نومولود ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہاں۔ اس کے بعد کہا کہ فَآبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دے یا جو بھی جس مذہب سے متعلق رکھتے ہو وہ بنا دے، وہ بات کی بات ہے، لیکن پیدائش، ولادت وہ فطرت پر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اسلام کوئی نیا پیغام یا کوئی نئی بات پیش نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت نمبر 180 کے اندر اسماء اللہ الحسنہ پر ایمان اور ان کے ذریعے سے دعا کرنے کا حکم دیا، کہا کہ دیکھو بھائی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، اللہ کے لیے بہترین اچھے نام ہیں، تو ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے دعائیں کرو۔ ہاں، اس سے کچھ لوگوں نے غلط فہمی یہ نکالی کہ کہا کہ یہاں پہ ناموں کا وسیلہ لینے کا حکم دیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ناموں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، اللہ نے کہا فَادْعُوهُ بِهَا۔ اس سے وہ غلط جو شریعت کے مخالف جو وسیلے ہیں اس کی دلیل اس آیت سے پکڑ رہے ہیں، جبکہ یہ شریعت کے موافق ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کہنا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اے غفور الرحیم تو ہمیں بخش دے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، ہم نے اللہ کا نام لیا اور جس چیز کے لیے ہمیں پکارنا تھا وہی صفت بیان کر دی اس کی۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، بخش دے، اللہ تو ہم پر رحم فرما، ارحم الراحمین، رحم کرنے والا، رحم فرما دے۔ تو جو اللہ کے نام ہیں ان کے ذریعے سے دعا کرنا چاہیے، ان کے ذریعے سے دعا کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ بہتر ہے انہی کے ذریعے سے دعا کرنا چاہیے، انہی کے ذریعے سے دعا کرنا چاہیے۔ تو اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر
سورہ اعراف آیت نمبر 188 188 کے اندر غیب کے متعلق ذکر کیا ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کا مالک نہیں ہوں نفع و نقصان کا. تمہارے نفس کا مالک کیسے ہو جاؤں گا؟ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. سبحان اللہ، کتنی عظیم آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے یہ. کہا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا، بہت سارے مال اکٹھا کر لیتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا، کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا. ایک تکلیف ہو تو بات کی جائے اس پر، ہزاروں تکلیفیں ہیں. بھائی شیبہ ابی طالب کا جو کرفیو نافذ کیا گیا 3 سالہ پتے جھاڑ کے پتے کھانے پڑے اس میں. طائف کا سفر کتنا خطرناک، آپ اس کا منظر دیکھیں کس طریقے سے اس کی منظر کشی کی گئی ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیان کریں وہ پڑھیں. اتنی ساری تکلیفیں ہوئیں. غیب کا علم ہوتا ہے تکلیفیں کیوں جھیلتے ہیں؟ آپ کو معلوم رہتا نا کہ میں یہاں جاؤں گا تو مجھے ماریں گے، طائف جاؤں گا تو وہاں پر مجھے سزا ملے گی. میں اگر ایسا ہوگا تو آگے یہ لوگ کرفیو نافذ کریں گے اور ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے. تو پہلے معلوم ہوتا تو مسئلہ ہی ختم تھا. تو لوگ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غیب کا علم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کان وما یکون یعنی آگے اور پیچھے سب کا علم تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی نعوذ باللہ یہ سب اسکرپٹڈ تھی کیا؟ یہی مانا ہوگا نا کہ یہ سب اسکرپٹڈ تھی مکمل طریقے سے؟ ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، توحید کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں جھیلی ہیں. اور غیب کا علم قطعاً نہیں تھا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اللہ نے کہا ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی. بالکل واضح آیت ہے کہ بھائی کہیں پر جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ تکلیف، غیب کا علم تو کیوں جاؤں گا جہاں پر مجھے تکلیف ہوگی. اس لیے جو ہے یہ زبردست اس آیت سے تردید ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کے مختار کل ہونے کی دلیل ملتی ہے. اور اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے. انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کئی بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. إن الله بصير